لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2098۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الجہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غم و الم اور مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے جن کے مختلف نام ہیں، کسی کا نام باب الایمن ہے، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام باب الریان ہے، اور کسی کا نام باب الجہاد ہے۔ تو لہٰذا جنت کے ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے۔ تم لوگ جہاد کیا کرو تاکہ تم جنت کے جو جنت کا جو دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ غم اور پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ رضا الہی کا ہوتا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے لگا ہوں اور مجھے جنت حاصل کرنی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں پھر انسان اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں لگا دیتا ہے۔ اس وقت اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں، ایک بڑا جو مقصد حیات ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور وہ اس کو جنت تک لے جاتا ہے۔ میں اقوام عالم سے آپ کو اس کی مثالیں دوں گی۔ دیکھیے، دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں جن کو ہم جنگ عظیم کہتے ہیں۔ پہلی ورلڈ وار جو ہے یہ 1915 میں شروع ہوئی اور 1919 تک جاری رہی۔ دوسری ورلڈ وار جو ہے یہ 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی۔ ان دونوں جنگوں میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ میں نے جو آپ کو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی ہار گیا، بہت برا اس کا حشر ہوا، لیکن اگلے 20 سالوں میں جرمنی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع کرنے میں جرمنی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب اصولاً تو اگر جنگ کی وجہ سے قومیں برباد ہوتی ہیں تو جرمنی کو تو دوبارہ اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن 1919 میں جرمنی نے شکست کھائی اور 1939 میں 20 سال بعد اس نے نہ صرف پچھلی جنگ کے اثرات کو ختم کیا بلکہ اپنے آپ کو اتنا ترقی یافتہ بنایا کہ 1939 صرف 20 سال کے بعد وہ دوبارہ جنگ اسی نے شروع کی۔ جاپان کو دیکھ لیجئے، 1945 میں جاپان کے 2 شہروں پر، ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم برسایا، لاکھوں لوگ تباہ ہو گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن آپ نے دیکھا جاپان نے اس کے بعد اپنے آپ کو کیسے سنبھالا۔ اس وقت جاپان کی آمدنی جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فی کس آمدنی، پر ہیڈ آمدنی جاپان کی ہے۔ اصل بات ہے جب انسان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، میں نے اپنی کمی کو پورا کرنا ہے اور میں نے اپنی جو خرابی واقع ہو چکی ہے اس کو کور کر کے میں نے آگے ایک اور جو ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے اور وہ ٹارگٹ ترقی کا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری صلاحیتیں اس کی طرف لگا دیتا ہے۔ جب ساری صلاحیتیں اس کی طرف لگ گئیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں پھر وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کے لیے ٹارگٹ آف لائف کیا ہے؟ جنت کا حصول۔
شہادت کا رتبہ حاصل کرنا، اور مسلمان اس کے لیے اپنی چھوٹی موٹی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر کے اس مقصد کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے غم و الم اور مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو یورپین اقوام کی مثالیں دی تھیں، آئیے جو ہیں تاریخ اسلام سے اس کی گواہی لے لیں۔ کیا خیال ہے، مسلمانوں نے جب جہاد کرتے رہے پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے، اور جب سے جہاد چھوڑا ذلتوں کے گڑھے میں گر گئے۔ قرآن مجید اسی لیے ہمیں حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم دشمن کے لیے جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی تیاری کر کے رکھو، اپنے گھوڑے باندھو، طاقت فراہم کرو۔ اور اس دور میں تو جنگ گھوڑوں سے ہوتی تھی، آج کے دور میں جنگ میزائلوں سے ہوتی ہے، بموں سے ہوتی ہے، اور ایسے ہتھیاروں سے ہوتی ہے جو کہ جدید ترین ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اگر امن بھی چاہیے تو امن بھی طاقت کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ کمزور کو ہر کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر انسان کو پتہ ہو کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ طاقتور ہے تو دشمن بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے۔ آپ کو پتہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، اگر یہ پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو بھارت پچھلے سالوں میں کئی ایسے مواقع آئے جب بھارت میں جنگی جنون جو تھا وہ انتہائی حد تک پہنچ گیا، اور لگتا تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں برابر کا بدلہ ملے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جہاد جو ہوتا ہے یہ انسان کے غم اور الم اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2102، حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں لڑوں یا پہلے میں اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا، تم لڑو نہیں، پہلے اسلام قبول کرو، بعد میں جہاد کرنا۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا، پھر اس نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ یعنی ایک شخص جو ہے عین جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ ہتھیاروں سے لیس تھا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان پہلے لاؤں کہ جنگ پہلے کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ۔ اصل بات ہے ایمان وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جہاد تو بڑی بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ پہ ایمان ہی نہیں لا رہے تو آپ کی بڑی سے بڑی نیکی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ جس ذات سے آپ نے اجر لینا ہے، جب اس ذات کے ساتھ آپ کے معاملے درست نہیں ہیں تو آپ کو اجر کون دے گا؟ اس لیے سب سے پہلا عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول کی تصدیق کرنی ہے، اس کے بعد پھر کوئی بھی نیک عمل کریں اللہ اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اللہ پر ایمان لایا، کلمہ شہادت پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس کے بعد جہاد لڑائی کا تو موقع تھا ہی، اس نے لڑائی کی اور وہ شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا تھا لیکن بہت زیادہ اجر و ثواب مل گیا، کیونکہ ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرما دی۔ وہ جو فرائض تھے وہ نہیں ادا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے تھوڑے عمل کے بنا پر اس کی نیکی قبول کر لی۔ اب اس موقع پر میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے افضل عمل جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی اخلاص ہونا لازمی ہے۔ آپ خالص اللہ کے لیے لڑائی کریں، کیونکہ جس شخص نے شہرت کے حصول کے لیے لڑائی کی وہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا۔ اس بات کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی شخص شہرت کے لیے لڑائی کرتا ہے، کوئی شخص انتقام لینے کے لیے لڑائی کرتا ہے، کوئی شخص اپنی اہمیت جتانے کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور کوئی شخص اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دینے کے لیے لڑائی کرتا ہے، کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ یہ 4-5 وجوہات ہو گئیں۔ تو یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون اللہ کے لیے لڑتا ہے؟
مراد یہ تھی کس کو جہاد کا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاد کا ثواب ملے گا جس نے جہاد صرف اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، جس کی نیت اللہ کی خاطر جہاد کرنے کی تھی اس کو تو اللہ نے جہاد کا ثواب دیا، اور جس کی نیت شہرت حاصل کرنے کی تھی، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اس کو شہرت مل گئی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جس کا مطلب انتقام لینے کا تھا، انتقام اس نے لے لیا، اجر اس کو نہیں ملے گا۔ جس کا دل اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کا تھا اس نے اپنے قبیلے کا ساتھ دے دیا، اور بس جس کا دل یہ تھا کہ اس کو مال غنیمت مل جائے اس کو مال غنیمت مل گئی اور اجر نہ ملا۔ اجر اسے ملے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے لڑا، اگرچہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی مل جائے، اگرچہ اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ لڑنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو اس کو اللہ سے اجر بھی ملے گا، اور وہ جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دے دیا وہ اس کا دنیا میں اس نیکی کا بدلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے بغیر اس کو عطا فرما دیا۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں ایک بات سامنے رکھیے، اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کر لیجئے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، آج پھر اس حدیث کے ذریعے آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے، ہر معاملے میں اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خالص کر لیجئے، تب ہی جا کے وہ عمل جو ہے وہ باعث اجر ہوگا۔ حدیث نمبر 2109، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لشکر کا جھنڈا سفید ہوتا تھا اور چھوٹے لشکر کا جھنڈا سیاہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاد کیا، اور تھوڑا نہیں زیادہ جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں۔ آپ کے مدینہ کی میں جو رہنے کی مدت ہے وہ 10 سال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس 10 سال میں 84 جنگیں ہوئیں، بعض روایات کے مطابق 89، اور اس لحاظ سے اگر آپ ایوریج نکالیں تو ہر سال میں 8.5 جنگیں ہوئیں، یعنی ہر جو تھی سال میں 12 مہینوں میں 8 جنگیں ہو رہی ہیں، ہر 3 مہینوں میں 2 جنگیں۔ ان میں غزوات بھی شامل ہیں، ان میں سریات بھی شامل ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ بنفس نفیس شریک ہوتے تھے، اور سریہ اس مہم کو کہتے تھے جس کا امیر آپ کسی صحابی کو بنا دیتے تھے۔ جب آپ صحابہ کو روانہ کرتے تو آپ ان کو خود جھنڈا باندھ کے دیتے۔ آپ کے بڑے لشکر کے جھنڈے کا رنگ سفید ہوتا، اور جو چھوٹے لشکر ہوتے ان کے جھنڈے کا رنگ سیاہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا پسند فرماتے۔ اس کے علاوہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب جنگ کا آغاز کرتے تو صبح سویرے جنگ کا آغاز کرتے۔ اس میں 2-3 مصلحتیں ہوتی تھیں۔ پہلی مصلحت تو یہی ہوتی تھی کہ جب کسی جگہ پر آپ حملہ کر رہے ہیں تو صبح اگر اذان کی آواز آ جاتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں۔ اب آپ کی اسٹریٹجی بدل جاتی، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پہ مسلمان موجود نہیں ہیں۔ نمبر 2، آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا کہ رات کو لوگوں نے آرام کیا ہوتا اور صبح وہ تازہ دم ہوتے۔ اور تیسری بات یہی ہوتی تھی کہ صبح کے وقت آپ سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور اس کے بعد پھر آپ جنگ شروع کرتے۔ کبھی آپ صبح جنگ کا آغاز کرتے، اور جب صبح کے وقت تک آپ نہ پہنچ پاتے یا وہاں آپ نے رات نہ گزاری ہوتی تو پھر آپ زوال آفتاب کے بعد جب سورج ڈھل جاتا اور دھوپ کی تیزی ختم ہو جاتی تو اس کے بعد آپ جنگ کا آغاز کرتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی اللہ کو بہت یاد کرتے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ میں بھی آپ نے نماز باجماعت پڑھائی ہے، اور
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ بتایا ہے۔ نماز خوف باجماعت ہوتی تھی اور وقت پر ہوتی تھی۔ تو یہ تمام وہ آداب جہاد تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد نظر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کرتے تھے، کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹتے تھے، کسی بوڑھے اور کسی غیر متعلق شخص پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 2116، حبیرہ بن مریم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی سے سنا، وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، لوگو کل ایک ایسے آدمی نے تم کو داغ مفارقت دیا ہے کہ پہلے لوگ جس سے سبقت نہ لے جا سکے اور بعد کے لوگ جس کے مقام کو نہ پا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا، لوگو کل ایک ایسے آدمی نے تم سے جدائی اختیار کی ہے کہ پہلے لوگ جس کے مقام سے آگے نہ بڑھ سکے اور بعد والے لوگ بھی اس کے مقام کو نہ پا سکیں گے۔ ان سے مراد حضرت علی کا مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت حسن نے اس بات کی تشریح کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے تھے تو انہیں جھنڈا دیا کرتے تھے، وہ تب تک نہ لوٹتے جب تک کہ فتح نہ ہو جاتی۔ ان کی دائیں طرف حضرت جبریل ہوتے تھے اور بائیں جانب حضرت میکائیل ہوتے تھے۔ اب حضرت علی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر میں مبارزت میں سب سے پہلے حضرت علی تھے اور انہوں نے اپنے دشمن کو قتل کر دیا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھو رہے ہیں اور حضرت فاطمہ کے ساتھ مل کے آپ کو سہارا دے رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حضرت علی شامل ہیں۔ غزوہ خیبر تو ہے ہی حضرت علی کی یادگار، اس میں حضرت علی نے مرحب کو قتل کر دیا۔ مرحب جو کہ 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ خیبر کے فاتح حضرت علی ہی تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ تو اللہ کے رسول جب انہیں جھنڈا دیتے تھے تو فتح یاب ہی ہو کر لوٹتے تھے۔ ان کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ ان کے ایک طرف حضرت جبریل ہوتے تھے اور دوسری طرف حضرت میکائیل ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ انہوں نے درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا سوائے 700 درہم کے، اور وہ بھی اس طرح بچ گئے کہ وہ ایک خادم خریدنا چاہتے تھے تو اس کے لیے انہوں نے یہ پیسے جو تھے رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی جیسا بندہ جو تمام غزوات کے ہیرو ہیں، جب شہید ہوتے ہیں تو وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ اور ذرا اپنا جائزہ لے لیجئے، ہمیں کتنی تمنا ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے مکان چھوڑ جائیں، اپنے بچوں کے لیے فیکٹریاں چھوڑ جائیں، اور پھر ہمیں تب بھی تسلی نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ ضرور چھوڑ جائیں۔ تو یہ یاد رکھیے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ ایسا کیجئے، بجائے جائیدادیں چھوڑنے کے لیے دیندار اولاد چھوڑ جائیں۔ اولاد کو دین پڑھائیے، اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنائیے، یہی اولاد آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی اور یہی اولاد آپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنے گی۔ حدیث نمبر 2120، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کسی انسان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی، مال غنیمت جلا دیتی تھی۔ جس دن بدر کا معرکہ ہوا، لوگ غنیمتوں کے حلال ہونے سے پہلے ان کے حصول کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا دی جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غنیمتیں لوگوں کے لیے حلال نہ تھیں۔ ہوتا یہ کہ کسی جنگ میں سے کوئی مال غنیمت حاصل ہوتا یا کوئی صدقہ کرتا، کوئی قربانی کرتا،
کوئی زکوٰۃ دیتا، کوئی اللہ کے لیے مال خرچ کرتا، یہ تمام جو اموال ہوتے تھے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیے جاتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اس کو راکھ کر دیتی، اور اس سے یہ مطلب سمجھا جاتا تھا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور اگر اس کو آگ نہ کھاتی تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ہماری کمزوری سمجھتے ہوئے، ہماری بے بسی سمجھتے ہوئے ہم پہ یہ رحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیے، نہ صرف مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دیے بلکہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی یہ سب ہمارے لیے جائز کر دی۔ اب ہم مال غنیمت سے بھی خود فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی جو ہے قربانی سے بھی خود فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے زکوٰۃ اور خیرات سے بھی خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خود فائدہ اٹھانے سے کیا مطلب ہے؟ ہم اس سے یا تو ہم خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا ہمارے بہن بھائی اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو ہمارا ہی حصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی، ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ اموال جو تھے وہ حلال کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 نعمتیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں، اور ان میں سے ایک نعمت آپ نے یہی گنوائی کہ ہمیں مال غنیمت ہمارے لیے جائز کر دیا گیا جبکہ وہ پہلے انبیاء کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر، الحمدللہ علی ذالک۔ غزوہ بدر کے بعد لوگ جو تھے مال غنیمت کے لیے ٹوٹ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ آیت اتاری کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہارے لیے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ جو تم مال غنیمت لے رہے ہو اس کے سلسلے میں تم پر کوئی عذاب آ جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی اور مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو کھانا جائز قرار دے دیا۔ حدیث نمبر 2122، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چلے تو لوگوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک مشورہ دیا، آپ نے دوبارہ مشورہ مانگا، حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک انصاری نے کہا، انصاریو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں برق الغماد تک سواریوں کو چلانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہاں ایک مخصوص وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ غزوہ بدر جو تھا یہ کن حالات میں ہوا تھا۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان کا تجارت کا جو قافلہ تھا وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا، یہ لوگ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قافلہ جانے والا تھا اس وقت بھی اس قافلے کا پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ نکل گئے۔ پھر جب یہ قافلہ واپس مکے جا رہا تھا تو انہوں نے مدینے کے پاس سے ہو کر گزرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ 313 صحابہ اپنے ساتھ لیے، کچھ زیادہ ساز و سامان بھی نہ لیا، اور اس قافلے پر حملے کرنے کی نیت سے آپ نکل گئے۔ یہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا اس میں بہت زیادہ مال و دولت تھا، اس کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے، اور لیکن لاکھوں کروڑوں کا مال جو تھا وہ اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ تو مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان نے کیا کیا، اپنا راستہ بدل لیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ ہوا۔ اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اس سے پہلے وہ مکے میں پیغام بھیج چکا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ جب میں مدینہ کے قریب سے گزروں گا تو مسلمان میرے قافلے پر حملہ کریں گے۔ تو اس نے مکہ میں پیغام بھیج دیا تھا کہ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، مدد مدد مدد۔ جو تھے مکے کے لوگ وہ بڑے جذباتی ہو کر نکلے۔ ابو جہل
1000 لوگوں کو ساتھ لے کر نکلا، اور جب ابو جہل کچھ آگے آیا تو ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ میں مدینے کے پاس سے گزر چکا ہوں بخیر و عافیت، اب مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم نکل آئے ہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، وہاں 3 دن رہیں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، لوگوں کو کی دعوتیں کریں گے، ان کو شرابیں پلائیں گے، اور ہماری لونڈیاں گانے گائیں گی، اور ہم دنیا پہ اپنا رخ بٹھائیں گے۔ لہٰذا ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی ابو جہل نے بدر کے مقام تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بدر کا مقام ایک اہم تجارتی مقام تھا جہاں پہ تجارتی قافلے ضرور رکا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ سے باہر نکل چکے تھے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مدینہ سے کافی دور باہر جا چکے تھے، اب واپس پلٹنے کا مقام نہیں تھا۔ ایسا موقع نہیں تھا کہ آپ اور صحابہ کو ساتھ لے سکتے۔ بدر کا مقام جو ہے یہ مدینے سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے، اور مکے سے تقریباً 290 کلومیٹر دور ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے یہ مکے اور مدینے کے درمیان تھا، مدینے سے نسبتاً قریب، مکے سے نسبتاً دور۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر اور مدینے کے تقریباً درمیان میں تھے جب آپ کو ابو جہل کے قافلے کی خبر ملی۔ نہ تو آپ واپس جا سکتے تھے، اور آپ واپس جانا بھی نہ چاہتے تھے، کیونکہ اگر آپ واپس جاتے تو کفار تانا دیتے کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا اور ابو جہل کا مقابلہ آپس میں ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل سے اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے، وہ 1000 کا لشکر ہے، اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں، تو جب کہ مسلمان تو 40 آدمیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ان کے پاس مطلوبہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، تعداد بھی کم تھی، مسلمان نہتے تھے، واپس جا نہیں سکتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا تھا جو اس حدیث میں آپ پڑھ رہی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر نے آپ کو مشورہ دیا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، لیکن آپ خاموش ہو گئے۔ تب انصاریوں کو یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین سے نہیں بلکہ انصار سے مشورہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ کا زیادہ بوجھ انصار نے اٹھانا تھا۔ مہاجرین کی بجائے اس جنگ میں کا زیادہ بوجھ انصار نے اٹھانا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے مشورہ چاہتے تھے۔ جب انصار کو اس بات کا احساس ہوا تو انصاریوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا جب انہوں نے فلسطین پر حملے کا حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے اکیلے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم تشریف لے آئیں گے۔ تو اے اللہ کے نبی، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ جہاں آپ چاہیں ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں برق الغماد تک بھی اگر ہمیں جانے کا حکم دیں گے، یہ کہ بڑا دور افتادہ مقام تھا، ہم وہاں تک بھی آپ جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آپ پر جانیں قربان کر دیں گے۔ جب انصار نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مطمئن ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ کا چہرہ چمک اٹھا، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، اور آپ نے پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنگ بدر میں مہاجرین تھوڑے شامل ہوئے تھے، انصار کی تعداد زیادہ تھی، انہی پر ہی اس غزوے کا بوجھ تھا۔ تو انہوں نے آپ کو بڑا اچھا جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، یا رسول اللہ، آپ جو مال ہم سے لیں گے ہمیں وہ اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا جو کہ ہمارے پاس موجود ہوگا، یا رسول اللہ، ہم آپ پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور واقعی انصار نے جو
بات کہی تھی اس کو پورا کر دکھایا۔ حدیث نمبر 2134، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی آدمی زخمی ہو جاتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کے بقدر اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ انسان کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بیماری بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو اس کی تیمار و داری ان الفاظ میں کیا کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ انسان کو جب یہ یقین ہو کہ اس بیماری سے میرے گناہ جھڑ جائیں گے تو اس کو بیماری کی حالت میں بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس کی بیماری کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس بیماری کی جو تکلیف ہے اس میں وہ شدت نہیں رہتی جو شدت پہلے تھی۔ تو بیماری بھی گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور بیماری انسان کو گناہوں سے کس طرح پاک کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح بیماری سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث بھی اسی سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت آ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ انبیاء پر بھی اسی طرح تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، انہیں صبر کی توفیق دیتے ہیں اور ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص زخمی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کے زخم تو بڑے ہی بابرکت ہیں، قیامت کے دن اس کے زخموں سے تازہ خون بہے گا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری ہر تکلیف کا ہمیں اجر دیتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ تکالیف جو ہیں وہ برداشت کرنی نسبتاً آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير